نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوه رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد سنہ کے بعد حاضر محترم، میں نے آج کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے حلاوت الایمان، the sweetness of Iman, the sweetness of faith. How to feel the sweetness of faith, how to feel the sweetness of Iman. کہ ایمان کا مزہ کس طرح پایا جائے اور ایمان کی چاشنی کس طرح محسوس ہوتی ہے. So the answer is very simple. عام فہم سیدھا سادہ جواب ہے کہ we can feel the sweetness of Iman through divine pleasure. کہ ہم ایمان کی لذت محسوس کر سکتے ہیں اور ایمان کا مزہ پا سکتے ہیں رضائے ربانی سے، رضائے خداوندی سے. اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ البینہ میں فرمایا رضی اللہ عنہ، Allah Almighty is pleased with them. وَرَضُوا عَنْهُ, and they pleased with Allah. کہ اللہ جل مجدہ ان سے راضی ہے، خوش ہے، اور وہ اللہ سے راضی اور اللہ سے خوش ہے. یہ کون ہے جو اللہ سے راضی ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے. جو اللہ سے خوش ہے اللہ ان سے خوش ہے. وہ صحابہ ہیں، اہل بیت رسول ہیں، اولیاء ہیں اور اہل اللہ ہیں. So Allah Almighty is pleased with the companions of Rasulullah. Allah Almighty is pleased with the family members of Rasulullah. اللہ صحابہ سے بھی خوش اور راضی ہے، اور حضور اسلام کے اہل بیت کے جو افراد ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہے، ان سے بھی خوش ہے. اور یہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ سے خوش ہے. اللہ پاک نے یہاں دو لیولز کو مینشن کیا. سب سے ہائی لیول یہ ہے کہ اللہ کسی بندے سے خوش ہو جائے، کسی بندے سے راضی ہو جائے. اور اس کے نیچے جب آتے ہیں تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے خوش اور اللہ سے راضی ہو جائے. ڈاکٹر اقبال نے فرمایا خودی کو اتنا بلند کر ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے.
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو مومن کہ ایمان کے مختلف لیول سے مدارج ہیں. اس میں جو ہائی لیول ہے اس میں بندے سے اللہ خود پوچھتا ہے بندے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ بھی ایک لیول ہے کہ مومن کہے مولا تیری رضا کیا ہے. اور یہ بھی ایک لیول ہے کہ اللہ پوچھے بندے تیری رضا کیا ہے. تو کس پہ راضی ہوتا ہے, کس پہ خوش ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ ذاق طعم الایمان has tasted the sweetness of faith, the sweetness of iman. Man radiya billahi rabba, who is pleased with Allah as Rabb, as Lord, and as sustainer, as maintainer. وبالإسلام دينا, with Islam as religion. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا, and with Muhammad صلى الله عليه وسلم as messenger, as apostle of Allah, as messenger of Allah. اس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بتائی. نمبر ایک حلاوت الایمان, ایمان کی چاشنی, ایمان کی مٹھاس, the sweetness of faith. اور نمبر دو یہ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ how to feel the sweetness of faith, کہ ایمان کا مزہ مومن کیسے محسوس کر سکتا ہے, کیسے پا سکتا ہے. سو اس حدیث میں چار, ویسے تین ہیں, لیکن اگر آپ اشارتاً بھی لے لیں تو ایک بات اشارتاً, تو چار باتیں ہیں کہ اگر وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں آ جائیں, کسی بھی مومن کی عملی زندگی میں وہ نافذ ہو جائیں, تو وہ لذت ایمان پا سکتا ہے, ایمان کی چاشنی محسوس کر سکتا ہے. اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ رضا باللہ ربا, to please with Allah as sustainer and maintainer, as a Rabb, as a Lord. کہ اللہ جل وجلہ کہ رب ہونے پر راضی ہو جانا, خوش ہو جانا. اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جو تقدیر ہے, ڈیوائن ڈکری, جو اللہ پاک نے ہر ایک کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے, اس پہ راضی ہونا, اس پہ خوش ہونا, اس کو جان و دل سے ایکسپٹ کرنا, خواہ اس میں غربت ہو, خواہ اس میں دولت ہو, خواہ اس میں بیماری ہو, خواہ اس میں تندرستی ہو, خواہ اس میں فقیری ہو, خواہ اس میں شاہی بادشاہی ہو. غرض جو بھی ہو اس پر راضی ہونا, تقدیر الہی پر راضی ہونا, یہ پہلا پہلو ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی بھی اسلامک لا پر کوئی آبجیکشن نہ کرنا. اسلام نے جو آپ کو قانون دیا ہے, اسلام نے جو آپ کو مسائل دیے ہیں, کام دیے ہیں, اس پر کوئی آبجیکشن نہ کرنا. آج کیا ہو رہا ہے, آج جو ویسٹرن اسکالرز ہیں مختلف ویب سائٹس کے ذریعے سے, پہلے بھی تھا لیکن آج زیادہ عام ہو گیا کہ وہ جو اسلامک لاز ہے اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, آبجیکشن کرتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی بائی نیم مسلم جو ہے, بائی نیم مسلم اسکالرز جو ہوتے ہیں,
بھی ان کے اس پروپیگنڈے میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے سر سید احمد خان، اس نے حضور علیہ السلام کے کئی معجزات کا انکار کیا، اس پہ آبجیکشن اعتراض کیا، اس لیے کہ وہ مستشرقین سے، ویسٹرن اسکالرز سے متاثر تھا. یعنی وہ ہے تو براہ راست مسلمان، لیکن ان سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے. تو دو پہلو ہمیشہ یاد رکھیں. ایک پہلو تقدیر کو جنوں جان سے ماننا، دوسرا یہ ہے کہ جو قانون اللہ رسول نے دیا ہے، اسلامک لا، اس پر کوئی آبجیکشن نہیں کرنا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اصول الفقہ اربعہ، there are 4 Islamic sources. There are 4 sources of Islamic law. اس میں سے پہلا جو سورس ہے اسلامک لا کا وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے. جو دوسرا سورس آتا ہے حدیث ہے، سنت رسول. تو اگر ایسا قانون جو ڈیوائن لا ہے، جو قانون خداوندی ہے، اس پہ آپ نے آبجیکشن کیا، ایسا لا جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، ایسا قانون آپ اس پہ آبجیکشن کیا، تو وہ قرآن کے اس قانون پر، حدیث کے اس قانون پہ آبجیکشن نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ. اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون پر اور اسلامک لا پر آبجیکشن کرنا انسان کو ایمان کے دائرے سے نکال دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کافر ہو جاتا ہے. تو یہ دو باتیں یاد رکھیے. تقدیر الہی کو بخوشی، برضا اور محبت دل و جان سے قبول کرنا، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے قانون پر آبجیکشن نہ کرنا، یہ اللہ کے ربوبیت کے زاویے سے راضی ہونے کے تقاضے ہیں. نمبر 2، رضا بالاسلام دین، to believe with Islam as a religion. اسلام پر اس حیثیت سے کہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا دین ہے، خوش ہونا، اس پہ راضی ہونا. اسلام کی جتنے احکام ہیں، جتنے مسائل ہیں، اسلام کی جو تعلیمات اور ٹیچنگز ہیں، اس کو فالو کرنا، اس کو ماننا، یہ اسلام پہ راضی اور اسلام پر رضا کا مطلب ہے اور بنیادی تقاضا ہے. آپ اور ہم تو چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے فور فادرز، پورا سلسلہ مسلمانوں کا ہوا ہے، یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. تو اس لیے قدر ایمان کی نہیں ہے، ایمان کی نہ فکر ہے نہ قدر ہے. لیکن جنہیں مجاہدات کے بعد، اسٹرگلز کے بعد ایمان کی دولت نصیب ہوئی، جن صحابہ پر مکہ مکرمہ میں کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ ان سے پوچھیں، صہیب رومی سے پوچھیں کہ ایمان کی قدر کیا ہے، بلال حبشی سے پوچھیں کہ ایمان کی قیمت کیا ہے، صحابہ سے پوچھیں کہ ایمان کی قدر کیا ہے، اہل بیت سے پوچھیں کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے. یاد رکھیں، اللہ کی سب سے عظیم نعمت ہے ایمان. اس نے آپ کو ایمان دیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اگر ممکن ہو تو روزانہ 2 رکعت شکرانہ پڑا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ان کا امتی بنا. علماء نے یہاں تک لکھا کہ جس کو
موت کے وقت اپنے ایمان پہ خاتمے کی فکر نہ ہو، معاذ اللہ اس کے برے خاتمے کا امکان ہے۔ تو آپ جہاں اور بہت ساری سوچ رکھتے ہیں، سوچ کی بہت ساری اقسام رکھتے ہیں، دماغ بہت سارے افکار ہیں، تو وہاں ایمان اور حفاظت ایمان، لذت ایمان، حلاوت ایمان، یہ فکر، یہ سوچ بھی آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے۔ جب بھی خیال آئے کہ اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی توفیق دی اور ایمان کی لذت عطا کی، تو فوراً یہ کہہ دیں گے رضیت بالاسلام دینا، کہ مولا میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ نمبر 3، رضا بمحمد رسول اللہ، to please with Muhammad as messenger of Allah, as apostle of Allah، حضور کے رسول ہونے پہ راضی ہونا، خوش ہونا۔ اس کے بہت سارے مطالب ہیں، بہت سارے تقاضے ہیں، ڈیمانڈس ہیں، اس میں سے میں آپ کو صرف 4 بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلا یہ ہے حب اللہ و حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، love of Allah and love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل ہے، احادیث میں اس کی تفصیل ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے یہ حدیث بیان کی، کتاب الایمان، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، ایک چیپٹر اسٹیبلش کیا، اور اس میں امام بخاری نے فرمایا کہ رسول اللہ کی محبت ایمان ہے، love of رسول اللہ is ایمان۔ آپ پوری صحیح بخاری پڑھ لیں، امام بخاری نے کہیں پہ بھی یہ چیپٹر اسٹیبلش نہیں کیا کہ اللہ کی محبت ایمان نہیں۔ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ صرف یہ باندھا ہے کہ رسول اللہ کی محبت ایمان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مومن کی رسول اللہ سے محبت ہو لیکن اللہ سے نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث انہوں نے بیان کی، حضور السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ None of you can believe it, none of you can be a proper believer, real believer, perfect believer, حتى أكون أحب إليه, until he loved me more than his father and his son والناس أجمعين and all mankind۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے، تاکہ اگر وہ کہتے ہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی، صرف ان کے لیے میں کچھ الفاظ بول رہا ہوں تاکہ ان کو بھی یہ میسج سمجھ میں آئے۔ حضور السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی اور کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کو میں، اس کے باپ، اس کی اولاد، یہاں تک کہ سارے لوگوں سے زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ حضور السلام کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو، یہ تقاضا ایمان ہے۔ Loving of Rasulullah is the first and basic demand of Iman. Loving Rasulullah is the spirit of faith، روح ایمان، جان ایمان۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، فرمایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ۔ عشق کیا ہے؟ ایکسٹریم لو، ایک تو لو ہوتا ہے اور ایک لو میں ایکسٹریم حد تک جانا، انتہا تک پہنچنا، یہ عشق ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ
کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کی روح ہے، جان ہے عشق رسول، بلکہ مومن اور انسان کے جان کی جان ہے۔ ایک تو آپ کی روح ہے، آپ میں دو چیزیں، باڈی اور سول۔ ایک آپ کی سول کی سول ہے، آپ کی اسپرٹ کی اسپرٹ ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو آپ کی باڈی کا سول تو آپ کا ہو گیا، اس کا سول کیا ہے؟ وہ عشق رسول ہے۔ So the love of Rasulullah, the extreme love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the spirit of the spirit, is the soul of the soul. روز فضول کرے خدا، فضول کا مطلب بڑھانا، اللہ increase love of Rasulullah، یہ مطلب اس کا ہے۔ تو یہ تعلیم ہے۔ اچھا نمبر 2، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اوبیڈینس ٹو obey رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا، حضور کے احکام، حضور کی باتوں کا ماننا۔ قرآن کریم میں ان کنتم تحبون اللہ، if you love Allah فاتبعونی then follow me، یحببکم اللہ، اللہ will love you، ویغفر لکم ذنوبکم and Allah Almighty will forgive your sins، واللہ غفور رحیم، Allah is the most forgiving and merciful۔ حدیث پاک میں بھی ہے، بہت ساری حدیث ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوا اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے منکر؟ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میرے احکام کو، میری باتوں کو مانا، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کیا فقط ابا، تو وہ منکر۔ تیسرا تقاضا میں بتا رہا ہوں آپ کو حضور علیہ السلام کے رسول ہونے پہ راضی ہونے کے تقاضوں میں سے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنانا، حضور علیہ السلام کی سنت کا پابند ہونا۔ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ اس نے میری سنت پہ عمل کیا تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے۔ آج کل تو لوگ سنت پہ عمل کرنے والوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، داڑھی رکھ لی ملا ہو گیا، امامہ پہن لیا مولوی ہو گیا، سنت کے مطابق لباس پہنا، جبہ پہنا، سنت کے مطابق لباس، تو لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں یہ آپ کی سوسائٹی ہے، مسلم سوسائٹی ہے۔ معاذ اللہ آج سے غالباً 24 سال 40 ایئرس پہلے جب میں اسٹوڈنٹ تھا اور خطابت تھی میری، تو ایک نوجوان جس نے ابھی بھی داڑھی رکھی، اس کی ماں نے کہا تم بنگالی لگ رہے ہو۔ اب اس پہ مجھے آگ لگی، اور چونکہ پاکستان میں حضرت کو معلوم ہے، ان کو بھی ہندوستان میں بھی جو بڑے اسپیکر ہوتے ہیں جنہیں آزان دیتے ہیں اسی میں تقریر ہوتی ہے، بند نہیں ہوتے۔ آپ کے یہاں تو مسجد والوں میں ہوتا ہے، تو وہ دور دراز بعض خواتین چھتوں پہ بیٹھ کے وہ تقریر سنا کرتی ہیں۔ تو اس نوجوان سے میں نے کہا اپنی ماں کو بتانا کہ آج کا خطاب سنا۔ بات آ گئی سمجھ؟ تو کیا بنگالی اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ بولی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر داڑھی رکھنے پر کرٹیسائز کرنا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو 80 سال کی عمر میں توفیق نہیں دی اور اس بچے کو جوانی شباب داڑھی کی توفیق دی، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھیے، سنت پر آبجیکشن، سنت پر کرٹیسائز، یہ حضور علیہ السلام پہ آبجیکشن ہے، اور حضور کے آبجیکشن کا انجام کیا ہے؟ دوزخ، جہنم، اس کے علاوہ کیا ہے؟ میں چوتھی چیز بتا رہا ہوں اور اختتام کی طرف جا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام پر رسول ہونے کے اعتبار سے راضی ہونے کا چوتھا پہلو تقاضا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے جس کی نسبت ہو جائے
جس کا کنیکشن اللہ کے رسول سے ہو، جس کا لنک اللہ کے رسول سے، جس کا لنک اللہ کے رسول سے، اس سے بھی محبت ہو، اس کا بھی ادب ہو، اس کی بھی تعظیم اور رسپیکٹ، حضور کی ہر رسپیکٹ۔ صحابہ کی رسپیکٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور سے کنیکشن۔ اہل بیت کی کیوں ہے؟ رسول اللہ سے کنیکشن۔ علماء اہل اللہ کی کیوں ہے؟ اصول عقیدہ، اس لیے کہ حضور سے وہ کنیکٹ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ تو آپ کا تعلق ہے ہی، ہر وہ جو حضور سے کنیکٹ ہو جائے، جس کا کنیکشن حضور سے ہو جائے، اس کی بھی غلامی اور اس کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پہ راضی ہونے کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا۔ وقت کے مجدد فرماتے ہیں کہ تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے میری نسبت، میرے گردن میں ہے نور کا ڈورا۔ یہ وقت کے مجدد فرماتے ہیں، کوئی مذاق کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نسبت کا ادب کیا ہوتا ہے؟ نسبت انسان کو کس مقام سے کس مقام پہ پہنچا دے رہی ہے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا، آج کل ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہے، وہ اولیاء میں سے، اللہ میں سے، چاہے وہ فجر میں سوتا رہے، چاہے اس کی نمازیں بھی سوتی رہے، آپ سمجھ گئے، چاہے جو آپ کے پاس وہ کمبخت بابا آتے ہیں جو شریعت کے عمل نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، کہتے ہیں ہم آپ کی نماز روزے کر لیں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی نا؟ تو وہ جو کمبخت ہے شریعت پہ نہ خود چلتے ہیں نہ ماننے والوں کو چلنے دیتے ہیں، اور آپ خاص طور پہ نوجوان جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایزی اسلام چاہیے، پہنا نماز، پہنا روزہ، پہنا زکات، کہتے ہیں ہاں یہ ہے پہنچا ہوا ہے لیکن جہنم میں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ پہنچا ہوا لیکن دوزخ۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ نسبتوں کا احترام کرے، صحابہ کا ادب کرے، اہل بیت کا ادب کرے، اس عظیم مجدد کو اللہ نے جہاں بہت سارے وجوہات کی بنیاد پر ریزنس پر نوازا ہے، وہاں ان کے ادب کی وجہ سے، ان کی تعظیم اور تقریب کی وجہ سے نوازا ہے۔ مخدوم الاولیاء، مخدوم الاسفیاء، والاتقیاء والاسقیاء والحنفاء والعلماء والعرفاء میں کتنے ٹائٹل لیتا ہوں؟ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سہنانی رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آپ سب کو تقریباً معلوم ہے کہ انہوں نے بادشاہت چھوڑی اور درویشی کی طرف آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے سلطنت چھوڑی، میں کہتا ہوں سلطنت چھوڑی نہیں، فانی سلطنت چھوڑ کر باقی سلطنت کی طرف آئے۔ آپ کہتے ہیں کہ بادشاہی چھوڑ دی، فقیری میں آ گئے۔ میں نے کہا آپ کو نہیں معلوم، فقیری میں آئے لیکن مصطفیٰ کی فقیری میں آئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام۔ آج امام احمد رضا کیوں زبانوں پہ جاری ہے؟ اس لیے کہ حضور کے سچے غلام ہوئے۔ تو بتا رہا تھا کہ چونکہ وہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، رسول اللہ کے نبی رسول ہونے پر راضی ہوئے۔ آخری بات بتا کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، to please with Quran as leader، قرآن پر اس حیثیت سے کہ وہ آپ کا امام ہے، آپ کا لیڈر ہے، اس پر راضی ہوئے۔ اس کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے زاویے ہیں، وقت چونکہ نہیں ہے، صرف یہ یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنا، پڑھانا، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا، اس کی روشنی کو آنا، اور کم از کم اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو یہ علماء موجود ہیں، غنیمت ہے آپ کے لیے ان کا وجود، ان سے پڑھیں، سیکھیں۔ اگر پڑھا تو آپ جس زبان میں چاہیں، کنز ایمان کی ٹرانسلیشن موجود ہے، آپ کی زبان میں بھی، انگلش میں بھی ہے، فرینچ میں بھی ہے، اس ایک کم از کم ایک آیت، زیادہ نہیں پڑھ سکے تو ایک آیت کی ٹرانسلیشن روزانہ ضرور پڑھیں۔ کومنٹری نور العرفان تفسیر جان مسجد میں اویلیبل ہے، لے 2 ملین کومنٹری، ایک آیت روزانہ
اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، اس کی کومنٹری پڑھیں، کم از کم اتنا تو ہے۔ ہمیں تو قرآن یاد آتا ہے جب کوئی دنیا سے جاتا ہے، اس وقت قرآن سوئم ہو گیا، اس کو آپ زیارت کہتے ہیں۔ زیارت جب ہو گئی تو اب قرآن کی زیارت بند ہو گئی۔ اب قرآن کی زیارت اس وقت ہوگی جب پھر زیارت کا موقع آئے گا۔ آپ سمجھ گئے؟ تو قرآن سے تعلق پیدا کریں، قرآن سے ربط پیدا کریں، اور قرآن کے نام پہ جتنے فتنے پیدا ہوئے، جیسے قرآنیون، وہ کہتے ہیں وی فالو قرآن، ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کا جو قرآن کو فالو کرنے کا کانسیپٹ ہے وہ ٹوٹلی رانگ ہے، غلط ہے۔ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، قرآنیون ہیں۔ ہم اہل قرآن نہیں ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ قرآن کی نسبت بعد میں ہے، مصطفی نسبت پہلے۔ ڈاکٹر اقبال نے فرمایا، قلندر لاہوری نے، کہ بازو تیرا توحید کے دلیل سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی۔ مجھ سے پاکستان میں کسی نے پوچھا تھا کہ ہم تو حنفی ہیں، موسیٰ پاک حنبلی ہیں، ہم امام اعظم کو فالو کرنے والے ہیں اور وہ امام بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں، تو کیا امام اعظم کے فالوورز میں اولیاء نہیں ہیں؟ جو ہم ایک حنبلی ولی کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا نادان، آپ سمجھے نہیں، رشتہ ہمارا حنفیت اور حنبلیت کا نہیں ہے، مصطفی یہی روح تازہ کی ہے۔ قلندر لاہوری نے فرمایا، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ قوم زبانوں پہ بٹ گئی، یہ قوم خطوں کے نام پہ بٹ گئی، یہ قوم سلسلوں کے نام پہ بٹ گئی، یہ قوم اپنے اپنے مفادات کے لیے بٹ گئی، ڈیوائڈ ہو گئی، لیکن فرماتے ہیں کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو یہ رشتہ مصطفیت کا ہے، جس کو دوام ہے، جس کو قیام ہے، جس کو ہمیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل مبارک کو قبول فرمائے، اور بابا صاحب کو، جتنے بھی ان کے خاندان کے لوگ ہیں، احباب ہیں جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں دے۔ علماء ہیں، حفاظ پروگرام، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دے۔ جتنے احباب شریک ہوئے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں، بزرگ بھائی، بچے بچی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور سلام کی سنت اور شریعت کا نور عطا فرمائے۔ میرے ساتھ یہ شعر پڑھیں تاکہ اسی پہ ہم اختتام کریں، اور خدا کرے اسی پہ ہم مٹیے۔ پر کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کہ وہ جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔